ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 62 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ہیلینا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے، یا خدا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے کیا ہے، یا خدا میری مدد کر اور مجھے ویسولیس کے ظلم سے بچا لے۔ اتنے میں ویسولیس باہر سے آواز دیتا ہے۔ ہیلینا دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی ہے۔ ویسولیس اندر آ جاتا ہے، پھر ہیلینا اسے ایک تحفہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے، یہ شہنشاہ نے خاص طور پر شادی کے تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ لیکن ویسولیس بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ ہیلینا پوچھتی ہے، کیا بات ہے ویسولیس، کیا تم خوش نہیں ہوئے؟ ویسولیس کہتا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہیلینا، ارطغرل نے میرے ہتھیار حاصل کر لیے ہیں اور میرے سب سے بہترین آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے، اب تم ہار نہیں مان سکتے ویسولیس، تم ضرور ان سے حساب لو۔ ویسولیس کہتا ہے، لیکن پہلے مجھے غدار کو تلاش کرنا ہوگا ورنہ میں ہر قدم پر ہارتا جاؤں گا۔ ہیلینا کہتی ہے، ضرور تلاش کرو اس غدار کو اور سخت سے سخت سزا دو۔ دوسری طرف چائدار قبیلے میں دوان، قتلوجہ اور عبد الرحمن سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ قتلوجہ سب سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بہادر سپاہیوں، ہم ایک بہت ہی ضروری کام کرنے والے ہیں۔ جو ہتھیار ہم نے ویسولیس سے جیتے ہیں وہ سب ترک قبیلوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ہم وہ ہتھیار کردبوزی کے راستے سے ترک قبیلوں میں تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ارطغرل صاحب بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یاگز بھی یہ سارے باتیں سن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے چل پڑتا ہے۔ عبد الرحمن بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف گنیلی پانی نکالنے میں مصروف ہوتی ہے اور وہ حلیمہ پر سخت غصے میں ہوتی ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے، تو تم میرے بابا سے نفرت کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی ہو؟ میں الفاظ تمہیں چبانے پر مجبور کر دوں گی حلیمہ خاتون، تم غلط فہمی میں مت رہنا۔ اتنے میں دندار اسے دیکھ کر وہاں آ جاتا ہے۔ گنیلی روتے ہوئے کہتی ہے، فتح مبارک ہو آپ کو۔ دندار کہتا ہے، دونوں قبیلوں کی سپاہی مل کر لڑے ہیں اس لیے ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد گنیلی وہاں سے جانے لگتی ہے تو دندار اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے گنیلی خاتون؟ گنیلی کہتی ہے، کچھ نہیں ہوا، مجھے اجازت دے۔ پھر دندار کہتا ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، کیا یہ میری وجہ سے ہوا ہے؟ پھر گنیلی کہتی ہے، دونوں قبیلوں کا اتحاد ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس پر دندار پوچھتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا گنیلی خاتون؟ گنیلی کہتی ہے، میرے بابا جاندار صاحب کے بہت وفادار تھے اور ان کے فوت ہونے کے بعد وہ اورال صاحب کے قریب ہو گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے وہ میرے بابا کو نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے اور اب میرے بابا کی وجہ سے مجھے بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ دندار کہتا ہے، انہیں پرانے زخموں کو نہیں کریدنا چاہیے۔ کس نے کیا ہے ایسا؟ گنیلی کہتی ہے، حلیمہ خاتون۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف الیار کہتا ہے، ویسولیس صرف اورال تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ اورال کے ذریعے دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ کرے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، ہمیں دوسرے قبیلوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی اور ایسا ہونے سے روکنا پڑے گا۔ الیار کہتا ہے، ہمارے کچھ وفادار لوگ ہیں جو مخالف قبیلوں کے سرداروں میں موجود ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے، غدار یاگز پہلے اجار کے خیمے میں گیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، اب اگلا کام ہمارا ہے الیار بھائی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال جنگل میں ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں ایک ترک قبیلے کا سردار افسین اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں پرجوشی سے ملتے ہیں۔ پھر سردار افسین کہتا ہے، ارطغرل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپنی غیر یقینی امیدوں کی وجہ سے ہم سب کو مروا دے گا۔ اورال کہتا ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہم اسے ایسا نہیں کرنے دے سکتے۔ سردار افسین پوچھتا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ اورال کہتا ہے، آپ ان سرداروں سے بات کرو جو ہم جیسا سوچتے ہیں اور ان سب کو یہاں لاؤ، لیکن انہیں کہنا کہ وہ خفیہ طور پر یہاں آئے۔ سردار افسین کہتا ہے، ارطغرل نے سرداروں کو سونا اور طاقت دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ارطغرل کے پاس بازار ہے، سرائے محل ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سن کر اورال سونوں کی سکوں کی ایک پوٹلی نکال کر لے آتا ہے اور اسے افسین کو دیتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے پاس کافی سونا ہے جس کی چمک میں ترک سردار کھو جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اتنے میں یاگز وہاں پہنچ جاتا ہے اور اورال کو کہتا ہے، مجھے اجار صاحب نے بھیجا ہے، میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ الیار اور ارطغرل ویسولیس والے ہتھیار دوسرے ترک قبیلوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کرد بوگزی والے راستے سے جائیں گے اور اس قافلے کی سربراہی ارطغرل کرے گا۔ یہ سن کر اورال خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بہت اچھے یاگز الف۔ پھر یاگز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن بامسی بہت مایوس ہوتا ہے اور صحیح طرح کھانا نہیں کھاتا۔ ترگت اور عبد الرحمن اسے اس کی پسندیدہ چیزیں اٹھا کر دیتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے،
کل ہم کافروں کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں بامسی۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز مجھے پسند ہے، میں کافروں سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ پھر تربت کہتا ہے تو ان کافروں سے لڑنے کے لیے کہو بامسی، تاکہ تمہارے اندر طاقت آ سکے۔ پھر بامسی جوش سے کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اس تیو کو بھی ایسے ہی چبا ڈالوں گا۔ دوسری طرف حلیمہ حائمہ خاتون کو کہتی ہے میں خوفزدہ ہوں کہ دندار غلط راستے پر جا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں گنیلی کے پیار میں وہ اندھا نہ ہو جائے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے وہ ایک سردار کا بیٹا ہے حلیمہ، اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تو پھر اس نے ٹریننگ ایریا میں اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہوش میں آؤ حلیمہ، یہ باتیں تم اس لڑکی کے نفرت میں کر رہی ہو۔ بے شک اجار اورال کا خاص آدمی ہے، لیکن اس کے کاموں کا ذمہ دار ہم گنیلی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ دوسری طرف چائے دار قبیلے میں گنیلی بھی اپنے والد کے ساتھ شام کا کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ اس دوران اجار کہتا ہے جب سے تمہاری والدہ فوت ہوئی ہے میرا خیال تم رکھ رہی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں بھی جانا ہوگا۔ کیا دندار تمہیں پسند کرتا ہے؟ گنیلی کہتی ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے بابا۔ اجار کہتا ہے کئی قبیلے والوں پر اعتماد مت کرو، دندار کو تمہارے پیار میں پڑنے دو، لیکن تم اس کی محبت میں گرفتار مت ہونا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم قلعے کو اندر سے فتح کر لیں گے، ہمیں ان کے بارے میں معلومات رکھنی ہوگی۔ گنیلی کہتی ہے آپ پریشان مت ہو بابا، میں آپ کے لیے اور اس قبیلے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں اورال ویسولس کے پاس پہنچتا ہے۔ ویسولس پوچھتا ہے تو تم سردار افسن سے مل آئے ہو؟ اورال کہتا ہے مجھے کافی اچھا جواب ملا ہے، کل میں مزید سرداروں سے ملنے والا ہوں، الیار بہت جلد میرے جال میں پھنس جائے گا۔ پھر اورال بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ارطغرل وہ ہتھیار کہاں لے کر جا رہا ہے جو اس نے تم سے چوری کیے تھے، وہ ان کو اپنے وفادار ترک سرداروں میں بانٹنے والا ہے۔ ویسولس حیران ہو کر کہتا ہے وہ میرے قلعے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے کل ان کا قافلہ چائےدار قبیلے سے نکلے گا اور کردبوزی والے راستے سے گزرے گا اور اس قافلے کی سربراہی ارطغرل کرے گا۔ ویسولس کچھ سوچنے لگتا ہے، پھر اورال کہتا ہے ہیلینا کے بارے میں جو کہا تھا اس بارے میں غور کرو ویسولس۔ ویسولس پوچھتا ہے کیا یہ بات یہاں کسی اور کو بھی پتا ہے؟ اورال کہتا ہے نہیں۔ ویسولس کہتا ہے تو پھر میں ہیلینا کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل رات کو اپنے خیمے میں جاتا ہے۔ اس دوران وہ حلیمہ کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھتا ہے کیا بات ہے حلیمہ سلطان، تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ پھر حلیمہ اسے بتاتی ہے کہ دندار ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس کا نام گنیلی ہے، لیکن وہ اورال کے سب سے خاص آدمی اجار کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم ایک اور سلجان خاتون کو یہاں نہیں لانا چاہتی۔ حلیمہ کہتی ہے میں خوفزدہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ دونوں قبیلوں کے اتحاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ایک عورت دونوں قبیلوں کے درمیان اتحاد تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہ ہی وہ دونوں قبیلے ٹکتے اور نہ ہی ان کا بھائی چارہ ٹکتا، اس لیے تم اس بارے میں پریشان مت ہو۔ دوسری طرف ہیلینا سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ویسولس اسے باہر سے آواز دیتا ہے۔ ہیلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اچھے موڈ میں اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ ویسولس اندر آ کر اس کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ چوم کر تمہیں شب بخیر کہنے آیا تھا۔ ہیلینا کہتی ہے کافی خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ویسولس کہتا ہے آخر کار میں وہ ہتھیار واپس لے لوں گا جو ترکوں نے مجھ سے چوری کیے تھے، میں کرد بوزی والے راستے پر ان کے لیے جال بچھاؤں گا، ارطغرل بھی وہی ہوگا، اس لیے میں اپنے آدمیوں کا بھی بدلہ لے لوں گا۔ ہیلینا کہتی ہے فتح مبارک ہو ویسولس۔ پھر ویسولس شب بخیر کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہیلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بامسی ارطغرل خدا تمہاری حفاظت کرے۔ دوسری طرف چولپن اپنے والد کے لیے رو رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اورال آتا ہے اور کہتا ہے جب میں ارطغرل کے ساتھ قید تھا تو میں نے ایک قسم کھائی تھی، جب تک میں اپنے بابا اور اپنے بچے کا بدلہ نہ لے لوں تب تک میں ایک بھی آنسو نہیں بہاؤں گا۔ اس پر چولپن کہتی ہے تو پھر میں بھی تب تک آنسو نہیں بہاؤں گی جب تک ارطغرل کا بچہ مر نہیں جاتا اور آپ میرے بابا کا انتقام نہیں لے لیتے۔ اورال کہتا ہے تو پھر تم ہیلینا کی ہر قدم اور ہر سانس پر نظر رکھو اور اپنے بابا کے انتقام کا طریقہ ڈھونڈو اور میں ارطغرل کو دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف ویسولس تیو کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے ہم اپنے ہتھیار واپس لے لیں گے تیو۔ تیو کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اور جال نہیں ہوگا۔ ویسولس کہتا ہے یہ معلومات مجھے اورال نے دی ہے، میرے اور تمہارے علاوہ یہ بات صرف ہیلینا جانتی ہے۔ تیو پوچھتا ہے ہیلینا کیوں؟ ویسولس کہتا ہے میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ارطغرل کے لیے تو کام نہیں کرتی۔ تیو کہتا ہے وہ آپ کو اور ہمارے شہنشاہ کو کیوں دھوکہ دے گی؟
ویسیلس کہتا ہے اگر ارطغرل یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہیلینا کے باپ کو قتل کیا تھا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تیو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے ایک جال کی طرف بھیج رہے ہو۔ ویسیلس کہتا ہے نہیں، ارطغرل سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک جال بچھایا ہے، لیکن اصل جال تم اس کے لیے بچھاؤ گے۔ پھر ویسیلس اپنے کمانڈر کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے ہیلینا پر نظر رکھو، اس کے پیچھے اپنے آدمی لگا دو، وہ کسے ملتی ہے اور کس سے بات کرتی ہے، میں ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں ارطغرل ابن العربی کے پاس پہنچتا ہے۔ ابن العربی اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں جب انہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی اور کافروں نے ان کو مارنے کے لیے ایک جال بچھایا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور کافر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تھے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں بے شک اللہ سب سے بہترین جال بچھانے والا ہے، اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 24 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالار دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلا ام تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلا کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلا نے مجاع سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا مالی غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں بچھڑ جائے تو بھی میں تمہیں مالی غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں، مہمان بنا رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلا مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلا نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی۔ مجاع، لیلا نے گرج کر اس کی بات وہی ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاع خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظر لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غلغباڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پاڑ کر ان کے ٹکڑے بکر رہے تھے۔ مجاع اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غلغباڑ ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاع اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور انہیں ان پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسیلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار الرجال کا ہلاک ہو جانا مسیلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسیلمہ کا معتدد خاص اور واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے وسیلے آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پڑ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدو نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ایک سالار نے کہا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑی سے وقت میں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مستلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلاموں اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جاگا کرتے۔ لشکر میں جو نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں لے لیا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بڑی مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار برچی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔
اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھی کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائے گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جان باز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جان بازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جان بازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کرے؟ خدا کی قسم، زید بن خطاب نے گرج دار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہارے آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالے چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو فتح کا ایک ہی طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسیلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کی جان بازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جان بازوں نے اپنی تربیت بھی کرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جان بازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جان بازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کے محافظ بکلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چاہ رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جان بازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ معرکہ لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی۔
اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس معرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدم، جس کی معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی، زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادہ کی وجہ سے زیادہ تھا، مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے، انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بدل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حقیقت الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا، باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچے آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے اندر دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخوں کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 10,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے، انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا بن مالک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خصوصی درجہ رکھتے تھے، کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہد نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ سراپا عاشق تھے جو آتش نمرود میں کودے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار باندھی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچے بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار باندھ کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا، گردن مار دو۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو، مار ڈالو۔ ایک شور اٹھا، بے شمار مرتد تلواریں اور برچے تانے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑے۔ برا ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے، انہوں نے تلواریں نکال لی اور بنی حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا، اسے برا رضی اللہ عنہ کی تلوار کے بھرپور وار نے وہی روک دیا۔ وہ لڑکڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے، بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچوں کے وار کیے تھے۔ برا رضی اللہ عنہ پیرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچوں کی انیا جو برا رضی اللہ عنہ کی جسم میں اترنے کے لیے آئی تھی دروازے میں اتر گئی۔ برا رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچہ نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک رضی اللہ عنہ پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ وہ وار روکتے اور وار کرتے اور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار باندھ کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہے کہ سب سے پہلے برا بن مالک رضی اللہ عنہ دیوار باندھ کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے، انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا مینا برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔
مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے باغ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا، ان کے ساتھ تھا، اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھے۔ برچی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی برچی کا کمال سب کو دکھا دیا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوس سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچی لے کر چند قدم دور کڑا ہو گیا۔ اس نے برچی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موضوع زاویہ پر آئی، وحشی نے تاک کر برچی پھینکی۔ برچی رقاصہ کے سر پر کڑے میں سے گزری۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو اس طرح برچی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خونریز معرکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہو سکے گی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخموں سے ٹوکرے کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرخے میں تھا جو اس قدر جان بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہ آ گئی۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کے تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنے ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی رضی اللہ عنہ کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے اب برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچی مسلمہ پر پھینکی۔ برچی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچی کو پکڑ لیا، لیکن برچی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچی کو پیٹ سے نکلنے کا سکت نہیں تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار سے ایک اور زوردار وار سے اس کے دڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گر پڑے، اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مورخ کی خونریزی میں یہ آواز سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا ہے، مسلمہ قتل ہو گیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی رضی اللہ عنہ کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچی کھینچ کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاتھ جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریباں ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسے معلوم ہوتا تھا جسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے زمین پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ قربان جائے اللہ کی رحمت پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ، اور وحشی رضی اللہ عنہ کے عشق و ایمان کی عظمت پہ۔ عمارہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم خاتون تھی۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھی۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر تھے، اور اس وقت عمارہ بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے ابن کما پر تلوار کا ایک وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کما نے ذرا بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کما نے گھوم کر عمارہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن کما نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہ ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پل دیا کرتا تھا۔ وہاں تکیہ ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی روانائیاں لاشوں تلے دب گئی تھی۔
جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخو پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہہ لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑی کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لڑی ہوئی تباہال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پاڑ کر پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاب بن مرا زنجیروں میں جگڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجا نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرا لیلا نے مجا سے کہا، تمہارا نبی میدان جنگ خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجا نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پس پائی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہے۔ لیلا نے کہا، اگر سب باغ میں ہے تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجا بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کی قریب آ کر رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔